السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر اس کی رسی کھینچتا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، کبھی بھی بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن كُنتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِیبَةٌ وَإِن كُنتَ تَدْرِي فَالْمُصِیبَةُ أَعْظَمُ۔ اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے، تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ یعنی بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور علم کے باوجود جھوٹ باندھنا، بری غلط بات کہنا، یہ اور بھی زیادہ مصیبت ہے۔ تو قیامت والے دن یہ کافروں کی یہ جو مصیبت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹے نبیوں کے دعوے کرتے ہیں، یا یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننا، اللہ کا بیٹا ماننا، یا اپنے آپ کو نبی کہلوانا، یا یہ کہنا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ وحی بھیجتا ہے، یہ سارے جھوٹ ہیں، بہتان ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ آج اس کی آیت آئے گی تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو سمجھ کے گزارنا ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بارک اللہ۔ پھر ہم یہاں 26 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ خاص آیتیں ہیں، دھیان سے سنیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی بات کر دیتے ہیں، کبھی سنی سنائی بات پر بھی پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت قرآن کی آیتوں پر غور فکر کرنا چاہیے، کس آیت کے لیے کیا وارننگ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے عَلَى اللّٰہِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ۔ اب یہ جھوٹ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ہر دور میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ہر دور میں جھوٹے نبوت کے داعی آئیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمارے اوپر بھی وحی ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کا کوئی شریک ہے اس کائنات میں، کیونکہ ہم ہر وقت شرک کرتے ہیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ نہ مانے، شرک ایک تو شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی معافی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا جو اللہ کے ساتھ صاف صاف جھوٹ باندھے اور اللہ کا کوئی شریک بنائے۔ تو ہم شرک اصغر ہر وقت، ہر بار، ہر پل کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ عَلَى اللّٰہِ كَذِبًا، اللہ پر یا کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کبھی پردے کی آیت آئی، کبھی حلال حرام کی آیت آئی، ہم کہاں ان پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی منمانی کرتے ہیں، جو ہمیں جو پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں جو قرآن میں ایک دائرہ، ایک قانون، ایک حد بنا کے دی، ہم اس حد کو کہاں قائم کرتے ہیں؟ تو یہاں او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، ہم تو جھٹلا رہے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے جو ظالم ہیں۔ اب اللہ نے ان سب کو ظالم کہا ہے۔ کون بڑا ظالم؟ وہی بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے، حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام سے جھوٹ، یا اس طرح کے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یا اللہ کی آیات کا انکار، اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ سارے اللہ کی پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ اللہ کو نہ ماننے سے انکار کرنا، جھٹلانا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو ہمیں ان سارے جھوٹوں سے بچنا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے، اور جو ظالم ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ علم کی بات کرنی چاہیے، جب اتھینٹک علم ہو، علم سیکھنا چاہیے اس کے لیے۔ یہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، نحشرہم، ان کو اکٹھا کریں گے، جمیعاً، سب کے سب کو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن۔
یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بھلے یہ کیا بھی جھوٹ باندھیں، کیا بھی کریں، ان کی پکڑ ایک دن ہوگی، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، پھر ہم ان کو بتائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً، سب کے سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا۔ بہت خطرناک آیت ہے، آپ دھیان سے سنیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بہت بڑی سزا ہے، قیامت کے دن اس کی یہ کرامن کاتبین ہمارے اوپر لکھ رہے ہیں، ہمارا پل پل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کو دھیان سے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً، سب کے سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا۔ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہاں ہے شریک تمہارے، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے یا جن پر تم کو ناز تھا کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ ہماری وہاں سفارش کرائیں گے۔ نہیں، اللہ یہ آیت میں آپ کو اچھی طرح جن پر تمہیں ناز تھا، جن لوگوں نے جھوٹ بولا، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو شریک۔ آگے آ رہی ہے اس کی آیت، ثم لم تکن، پھر نہیں ہوگا، فتنتہم، عذر ان کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا ما کننا مشرکین، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے قیامت کے دن، جب اللہ انہیں روکے گا، پکڑ کرے گا، ان کی رسی کو پکڑے گا، انہیں کہے گا کیوں تم شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ اللہ نے ان کی یہ آیت کوٹ کی ہے، قیامت والے دن کیا کہیں گے، لم تکن فتنتم الا، نہیں ہوگا عذر ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے، قسم ہے اللہ کی، ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو رب ہے ہمارا، نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ ایک تو جھوٹ دنیا میں ساری عمر جھوٹ کیا، لیکن یہ اب یہاں جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے فتنہ ایک معنی حجت ہیں۔ جب ہم انہیں سوال کی بٹھی میں جھونکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا اس کی معذرت کے لیے کہیں گے، بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کی گواہی دیں گے، اور پھر یہ اللہ کی کوئی بات چھپانے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کان لگاتا ہے طرف آپ کے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکارتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ہے، وہ قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ان میں سے کوئی ہے جو کان لگاتا ہے طرف آپ کے، جب آپ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی بات ہو رہا ہے، جب آتے ہیں قرآن سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، کیوں؟ بطور سزا، کیونکہ وہ قرآن سننے اور سمجھنے عمل کرنے کی نیت سے تو آئے ہی نہیں تھے۔ یہاں ایک خاص گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو قرآن نے متاثر کیا تھا، تو یہ تہجد کے وقت تینوں چھپ کر جو تھے وہ آتے تھے، قرآن سنتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم سنیں، دلچسپی لیتے تھے لیکن ان کے دل پر پردہ تھا، وہ کانوں میں بوجھ، اس لیے کہ ان کے دل قبول نہیں کرتے تھے، تو بطور سزا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ڈال دی ہم نے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوا،
کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی کے کام میں لگا رہتا ہے، تو اللہ ان کو ہدایت اور نیکی کی طرف نہ لانے کے لیے بطور سزا ان کے کانوں پر پردہ، دل پر تالے یہ لگا دیتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ اللہ نے یہاں ان کی بات کوٹ کی ہے، وہ اللہ کی ہر نشانی بھی دیکھیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل پر پردے ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ ان کو جو نصیحت واعظ کرتے ہیں، وہ ان کو قرآن سنتے ہیں، لیکن وہ ان کو پہلوں کی کہانیاں کہتے ہیں۔ یہ تو اب ہمارے پہلے کبھی کہا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں آج کل بھی یہی ہے، لوگوں کو اگر آپ قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، پردے کی بات کہیں، سلام کہیں کہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تو لوگ، میں سب کو پورا سلام کرتی ہوں، لیکن لوگ آدھا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام، بس۔ تو یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ یہ پہلوں کی یہ جو نہیں ہے، یہ تو ہمیں جو حکم یہاں مل رہا ہے اس پر عمل کریں۔ الا اساطیر الاول، نہیں ہے مگر کہانیاں پہلوں کی، وہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، وینأون عنہ، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، ایسی باتوں سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے صحیح احکام فالو نہ کر سکیں۔ وَأَن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ استغفر اللہ۔ کتنی بہترین آیت ہے۔ اللہ نے یہاں کہا ہے یہ جو ایسا کہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ نہیں روکتے اس سے، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو۔ وہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے ہی نفسوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنی جان کو، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ اللہ کی بات کی کیا قدر قیمت ہے، قرآن اور رسول کی بات کی کیا قدر قیمت ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو سیریسلی لینا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس اپنی من مانی۔ ہمیں قرآن میں جو احکام مل رہا ہے اس کو سیریس لیں۔ وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔